اللہ کیوں؟ جب تیری توحید کا اقرار بندی کھڑے کھڑے مسلمان نہیں جائے قرآن آکے نہیں اس وجہ کل کے اندر ہورن معلوم ہونے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان انہیں گھناؤ جی میں صدیق اکبر خلاف ایمان گھنا ہے ایمان انہیں گھناؤ جی میں عمر فاروق گھنا ہے ایمان انہیں گھناؤ جی میں عثمان غنی مولا علی شیر خدا ایمان گھنا ہے معاملہ کیا تھیا یعنی اس پیر دی بھئیت یہ جڑا پیر ہاتھی ہاتھی کو مائیں دینے ہیں حالا کی دماغ خراب ہو بچہ والے تو آیا 4,000 5,000 بھرا پھرانی جگہ سے بھنگے بھئیت بھی آئے کیا مسئلہ ہے بھئیت جیسے بندہ کہیں ہاتھ لے گئے تو بندہ سجاڑ کے لے گئے اس وجہ کو کہ میں پیسہ وقت کو ہاتھ نہیں لیتا میں کوئی رشتہ داریاں وقت ہاتھ نہیں لیتا میں اپنی اولاد وقت ہاتھ نہیں لیتا کہیں وجہ نام محمد یعنی ایسی کڑی ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی تے کو بھٹکن نہیں دیں دی اور اس دا وجود اللہ وحد لا شریک قل هو اللہ احد اللہ وحد لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن اللہ سونے نے اپنی ربوبیت کو جرا زہر کیتا ان دی وجہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ محمد تم فرماؤ تم سب سے پہلے مسلمان ہو اور شروعات تو تھوں کرے سو نا جب رب دا قرآن آدھا پہ سب تو پہلا تو حالانکہ آدم علیہ السلام ظاہراً پہلے ہیں لیکن قرآن فرما رہا ہے محمد تم فرماؤ تم سب سے پہلے مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی جری ذات وہ کو بے شک زمین دے اتے معبوس بہت دیر بعد کیتا پیدا فرمایا لیکن آپ دی روح مبارک جے کو نور خدا حاصل آدم علیہ السلام میرے محمد عربی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کل 14,000 سال پہلے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا نور موجود ہے یعنی آگے کریمی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ کوئی چیز بناؤں پیدا کروں یا اپنی ربوبیت کو کائنات کے سامنے اجاگر کروں ظاہر کروں تو اس کی پہلی کڑی نام محمد رسول اللہ تعالیٰ تک پہنچن واسطے ایک کو سہارا ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تسا نبی دی آل کو صحیح معنی نہ سمجھنا ہے اور نبی دے اصحاب کو ان دی عظمت اور پہچان کو سمجھنا ہے تب تو یاد رکھ یا تا رب دا قرآن پڑھا یا نبی دا فرمان کس نے رائٹر نے کیا لکھا کہیں کے کو خوش کیتا اسا کو نہیں جانے انہا ہستیاں دے باقی گال ہو سی اللہ دے قرآن دی اور رسول کریم دے فرمان جیدے بارے نبی سونا سونی گال کرے اسا سونی کرے جیدے بار نبی پاک سخت گال کرے سی اسا سخت گال کرے سو کیونکہ ساری امت محمدیہ دا بہترین آئیڈیل شخصیت کائنات کے اندر گھوڑ کے دیئے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے نے جو کہ آپ کو پہلے پیدا کیا آپ وجہ کائنات بھی ہیں کیونکہ حدیث قدسی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریہ کو فرمایا کہ اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو زہر میں کبھی نہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کو زہر جو کیتا ہے کہ میں خدا ہی کہا اُدھی وجہ نام محمد یعنی حضور کو پیدا کرنے کے بعد اپنی ربوبیت کو زہر کیا یعنی محبوب تو میرا حبیب ہے تو محبوب تو وجہ کائنات تمہاری وجہ سے اپنے تمام چیزوں کو تخلیق کیا وقت انبیاء بھی پیدا کیتے وقت نظام بھی پڑھایا وقت جنت جہنم دے تمام تر چیزیں جو دین اسلام کے اندر کنسپٹ ہے اور ایمانی کنسپٹ ہے وہ ہر چیز بنا ڈالی اس کی پہلی وجہ پہلی کڑی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محترم اللہ سونے نے
نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو ایک نور بنا کے دراصل شکل انسانی بتقاضۂ بشریت موجود ہے، شکل انسانی بتقاضۂ بشریت موجود ہے، لیکن پوری امت سے الگ اس لیے کہ آپ نور البشر موجود ہے، یعنی بشر ہونے کے ساتھ واحد ذات جس کو ایسا نور عطا ہوا جو کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں۔ حالانکہ نبی بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، لیکن تمام کو جو امام ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کو نور عطا فرمایا، جیسے میرے محمد عربی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، اللہ پاک نے سب تو پہلے میرے نور کو پیدا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل شے نور النبی جی کا من نورہی۔ اے جابر، حضرت جابر نے سوال کی تھا کہ کریم دی ذات، یا رسول اللہ سونے نے سب تو پہلے کیڑی شے بڑائی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جابر، اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنے نور دے نال اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمایا، اور اسی نور کے بارے میں میرے محمد عربی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے یعنی پیدا ہونے سے بھی پہلے 14,000 سال پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر میں موجود تھا، یعنی آقا کریم دی ذات کو سمجھ۔ اگر ہم نے خدا تک بھی پہنچنا ہے تو پھر در مصطفیٰ سے ہو کے جائیں گے۔ یہ ڈائریکٹ آلے جڑے نا خوارج، جو ڈائریکٹ آلے جڑے ہیں نا وہ کو خوارج یاد ہے، جڑا دن اللہ دانا چاہو تو رسول اللہ نہ چاہو، وہ آئے تعلیم دی چلے گئے، اس کو یاد نہ کرو۔ ان کے نظریات یہ ہیں، خوارج یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تم حاضر ناظر کیوں مانتے ہو، تم نبی کی ذات کے علم غیب کی بات کیوں کرتے ہو، تم نبی کے نور البشر کیوں کہتے ہو۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ چلا رہا ہے 1400 سال سے۔ اگر یہی عقیدہ تھا تو زمین کے اوپر داتا ہیجویری پیدا ہوئے، یہی عقیدہ تھا تو سلطان بہو پیدا ہوئے، یہی عقیدہ تھا تو تاجدار گھوڑا پیدا ہوئے، یہی عقیدہ تھا تو غلام حسن سواگ پیدا ہوئے۔ بھئی کیوں کو نہیں جیرا نور نہیں میں اندر کوئی قبر نہیں کھا چل چمک دی پئی ہوئے، قبر ہی تو اندہ قرآن پڑھی دا پہ جیرا نبی دی ذات دوتے دی رات در کو سلام پڑھا، نبی دی شریعت سکھے دا رہے، نبی دی طریقت سکھے دا رہے، اس وائے حاصلہ سکھے دا رہے، نبی دی سنت سکھے دا رہے، نبی دی سیرت سکھے دا رہے۔ آج ساکو آج دے جائے پینا دی گال کرے دے ہیں تو کاوڑ لگ دی ہے، علامہ صاحب جی میں کریں دے پہن حق کا دے بیٹھے۔ آج کے جو پیر جو اپنے عقیدے پر پختہ نہیں ہیں، بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں، کچھ سید کہتے ہیں، کچھ عالم کہتے ہیں، کچھ پیر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ نسبیت کی بات ہے۔ نہیں، یاد رکھ علی دا ملنگ وہ ہو گئے جنہا پانچم نماز پڑھ دے، صدیق دا ملنگ وہ ہو گئے جنہا پانچم نماز پڑھ دے۔ ملنگ یہ بر صغیر کے اندر پھیلا، اور اس لیے اتنی حد تک، اور یہ پھیلانے میں سب سے بڑا کردار رافضیت کا ہے۔ رافضیتوں کو آدھے جنہا نبی نے کہی صحابہ کو بھوکے، رافضیوں کو آدھے جنہا کسی نبی نے کسی ایک صحابی کے بارے دل اس بغض رکھے اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کے فرمودات موجود ہیں رافض کے بارے میں اور خوارج کے بارے میں۔ خارج وہ ہیں جو مسلمانہ کو شدیں کو قتل بھی کریں اور انہوں کو کافر بھی آدھیں، اور ایک روافظ وہ ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کا طبقہ آئے گا میرے صحابہ کو بھونکے گا، اسے روافظ کہا جاتا ہے۔ سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جس نے نبی کے جو صحابہ ہیں اس کو قرآن سے پڑھا ہے کہ رب نے کیا فرمایا، رب نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا۔ نبی کا فرمان کہتا ہے میں اگر چاند ہوں تو صحابہ تارے ہیں، اور نبی کی آل اسی لیے بیلنس ہے۔ نبی کی آل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنی ذات پر اس طرح سے اس محبت کو مسلط کرتے ہیں کہ رب کا جس طرح سے حکم ہے کہ نماز قائم کرو تو فرض ہو گئی، تو کل لا سالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، تو رب تعالیٰ نے ہم پر محمد کی آل کی محبت فرض کر دی ہے۔ یہ بھی سنی کرتے ہیں، لیکن اسا ملنگی عشق نہیں کریں گے، اسا عشق کرنے ہیں تو شریعت تابع کریں، اور جو شریعت کے تابع ہو کر
शरीयत के ताबे होकर, सुन्नत और सीरत के ताबे होकर, मोहम्मद अरबी के उसवा हसना के ताबे होकर अगर वो अली का मलंग बना तो वो ताब कामिल बन गया। लेकिन अगर वो सिर्फ भंग भंगोड़े और अपनी नफरत, अपनी पाकी ना पाकी और हलाल और हराम की तमीज न रख बैठा तो मुर्शिद पीर बन बैठा। याद रख, आज जो पीर जेड़े वो दौर आसी, आज वो पीर जो पीर बने फिरते हैं, मैं भी खानका से हूं, लेकिन हकीकत ये है बदअकीदा कभी पीर नहीं हो सकता, बदअकीदा कभी सैयद नहीं हो सकता। क्योंकि बदअकीदा सैयद इसलिए नहीं हो सकता कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने जब उनको महफूज किया है तो वो गंदा कैसे हो सकता? सैयद वो सिया जरा नबी थे, नबी दी सहाबा दी ताज़ीम करे, जरा खुद से खुद को सैयद आके, भावे वो चिट्टा हो तो वहां काला हो गए, वो खुद को शाह के नबी दी आला के अगर वो तबर्राए सहाबा करता है तो किसी सूरत के अंदर वो सैयद नहीं है। और तुम उसकी सैयद की लड़ी को जानते हो तो खुदा की कसम यकीदा अहले सुन्नत है कि अगर वो तबर्रा सहाबा करता है या दिल के अंदर बुरा जानता है तो वो सैयद बाकी ना रहा। असा ता गोली वेंदे हैं मुर्शिद आई सारा माशरा मुर्शिद जो हुक्का पीते हैं, मैं हुक्का पीता मुर्शिद जो जनाब दाढ़ी मुनाइए मेरे मुर्शिद कलंदर ऊनी रखी तो तू कौन है? अब तेरे मुर्शिद की शरीयत नहीं है, ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, शरीयत मेरे नबी की है, शरीयत मेरे करीम आका की है, सुन्नत मेरे नबी की है, सीरत मेरे नबी की है, उसवे हसना मेरे नबी का है। अल्लामा इकबाल की मिसाल लेके जी कलंदर लाहौरी जी उदी दाढ़ी है अल्लाह दा वली है, तुम बन के दिखाना तेरे अल्लामा इकबाल की तरह उसकी चोटी के बराबर कोई शख्स नहीं हो सकता। लेकिन याद रख उसकी मिसाल देकर तुम नबी की शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, क्योंकि शरीयत ना अबू बकर की है, ना उमर की है, ना उस्मान की है, ना अली की है, ना हसन की है, ना हुसैन की है, ना अमीर माविया की है, ना अशरफ मुबश्शिर की है, ना कुल्लुहुम असहाब की है। ये शरीयत नामे मोहम्मद की है। साहब ने बड़े इश्क इनफरादी इश्क जी मेरा इश्क है, तुम्हारा इश्क तुम्हें कहीं जहन्नम के गढ़ों में ना ले जाए। ऐसा सुन्नी है और सुन्नी दा इजमाई अकीदा क्या है? क्या है? अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक। जुमा पढ़ते ना दे जुम्मे च मौलवी को खुतबा सुनते हो, मौलवी पढ़ते खुतबे के अंदर ये लफ्ज अक्सर को तो लफ्ज पक्के बदे हो सन जरे जट भी हिंद मौलवी साहब अफजलुल बशर बादल अंबिया पढ़ते हैं। ये इजमाई अकीदा है अहले सुन्नत का, खुद में बताया जाता है कि सुन्नी नबी के फरमान को पहले रखता है, अपने इश्क को बाद में, अपनी करंदरी को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी तमाम तर अकीदों तमाम चीज बाद में, पहले नबी का फरमान है। और कामिल भी तब इंसान बनता है जब नबी की शरीयत के ताबे। पीर सिवाग अगर हक के नाल लोगों को कलमा पढ़ा रहा है काफरा को, तो रात को तहज्जुद आप पढ़ेंदा है मुरीदा। हज़रत मोहतरम अल्लाह तक पहुंचोगे नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की ताक़ीद उसने अल्लाह की अताअत की। अब दरे मुस्तफा ही है जो हमें खुदा तक पहुंचा रहा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया, साथ फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ये रहमत अल्लाह दिए, हालांकि वो बंदा है, नबी बंदा है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह ताला की ही रहमत खास है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया महबूब हम आलमीन के रब हैं, हमारी रहमत है, लेकिन उस रहमत की अता जो है हमने तुझे की है वो ये है कि महबूब जिसकी तरफ तेरी नजर शफकत होगी, नजर करम होगी, ए हबीब हम उसके गुनाहों को नहीं देखेंगे, तेरी नजर करम को देखेंगे। वो मा सल्लका इल्ला रहमत। महबूब जे तो निगाह चकरे से असंगी बख्शिश फरमा रहे। और तब होगी जब तुमने यहाँ पर नबी की शरीयत की लाज रखी होगी, उसकी सुन्नत की लाज रखी होगी। सिर्फ लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह नारा लगाने से अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होता, बल्कि किरदार से, अमल से, नमाज से, शरीयत से, रोजे से, ज़कात से, हज से, बल्कि फराइज़ व वाजिबात से, तुम्हारे हर बेहतरीन अमल से अल्लाह भी खुश होता है, रसूलुल्लाह भी खुश। असा मुर्शिद को नाराज नहीं कर सकते, अल्लाह नाराज थी।
ہماری مینٹلٹی دیکھو، ہماری مائنڈ سیٹ دیکھو کہ اساں یار سنگی کو ناراض نہیں کر سکتے اللہ کو کر، اساں شریعت دی دھجیاں اڑا کے، نبی دی سنت دی دھجیاں اڑا کے، نبی دے مکمل اسوہ حسن دھجیاں اڑا کے او یار آتا آئی انہیں کر جا اندے چھتے عمل نہیں ڈٹھا کہ رسول کریم کو کی تکلیف تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے محمد عربی اتنے شفیق ہے، اے امت محمدیہ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان کو شفیق بنایا ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر تمہیں کانٹا چبھ جائے میرے حبیب کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں پر تم اچھا عمل کر دو میرے حبیب خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا کریم بڑا ہے، یعنی امت کے لیے اتنے شفیق ہیں، کانٹا چبھ جائے گناہگار نہیں رہتے، گناہگار دی نہیں رٹھا، لیکن امتی دیکھ کے کنڈا پر کوئے پتے گندہ کم کرنے لگتا ہے۔ بات بھی میرے محمد عربی اتنی محبت کا تقاضا ہے میرے محمد عربی کا اپنی امت سے کہ اماں شدو صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ انہا آپ فرمائیں کہ جس نے میرے کریم آقا دا وصال ہویا آپ دا سر مبارک میری جھولی چھائی اور میں محمد عربی دی زبان پہ لے دیا، میرے محمد عربی دی زبان ہلتی ہے، میں کن لائے الفاظ کیا تھے سنو امت محمدیہ۔ میرے کریم آقا فرما رہے تھے یا اللہ میری امت، یعنی آخری وقت بھی میرے نبی نے امت کو نہیں بھولا، لیکن امت اپنے نبی کے سیرت کو بھول گئی، امت اپنے نبی کی شریعت کو بھول گئی، امت اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو اور وہ تمام تر احکامات ہیں اور قرآن کے جو فرمان ہیں اس کو تو بھول گئی۔ اپنی جناب و جنہ بیت گال کرن کو اپنے ضمیر کو دیکھو، اپنے گریبان کو دیکھو، وہ جی فلاں مولی کو اٹھا بھی مثال دیتے ہیں۔ آج معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے، اگر خان ملک یعنی دین سے دوری کی سبب، یعنی یہ دیکھو کہ خان کوئی آونجے، چودھری صاحب آونجے، ملک آونجے، کوئی بڑا پیر آونجے، جناب سردار صاحب آونجے، اگر وہ جیپ سے اترے، اچھی گاڑی سے اترے، لوگ کو پچھو جی ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، لیکن اگر کوئی امام مسجد لوگوں کی خدمت کی وجہ سے وہ بہترین گاڑی پر آئے، ہر نماز سے نماز پڑھاوے، جمعہ پڑھاوے اور پھر اچھی کپڑے پہنے جیسے خان چودھری پہنتے وہ اچھا سوٹ پہنے، ایسا کو لٹھا نہیں دینا۔ مولوی 18,000 تنخواہ ہے، اس کی 4,000 کم کر دو، مولوی نے گاڑی لی اور ہی پتہ کے شودا مولوی کے رہے تھے ادھار تے 3 لاکھ چاہ کے گری کی تھی۔ ہمیں ضد ہے، دراصل ضد علماء سے نہیں، ہمیں دین سے ضد ہے، دین کو بیزاری، دین پہ رویت ہے، کیونکہ دین میں تو احکام دین سب سے زیادہ آزاد دین ہے، یعنی سب سے کھلا دین ہے۔ بھائی مذہب تو سب گھنانے اور انتہائی گھٹیا رہ چکے ہیں اس ٹائم موجودہ، اگر دین اسلام اتنا کھلا ہے کہ اسے اگر سمجھو تو عالم کے پاس نہ جاؤ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی نماز پڑھو۔ مولا علی پاک ہے، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل مفتی ہی بھی جو اگر دل آکے ٹھیک ہے وہ کریں جا تو دل ہک فیضا دا کہ نہ کر نہ کریں، تیرا دل مفتی ہے تو مولوی کو کیا پوچھ رہے۔ آج لوگ ادھر پتہ کو نہیں جی، پتہ ہے کہ حلال ہے یہ حرام، پتہ ہے پاکی نہ پاکی، بعد میں معصوم بن کر ایک مولوی اور پیر کے سامنے تو کھڑے ہو سکتے ہو، پیر اور مولوی کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن رب ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جیڑا پیر روز محشر آپ ڈونگا کھڑا ہوئے تمہاری شفاعت کی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہمیشہ دو۔ یہ سلاسل کہاں سے شروع ہے تو میں بتاتا ہوں، یہ سلاسل شروع ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کے اوپر سے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال بکمال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد جو پہلی خلافت بیعت لی اس کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اسلام کی میرے محمد عربی کے بعد یہ دوسری پہلی بیعت تھی، اور یہ سلاسل کا سلسلہ بھی یہی سے ہے۔ یہ چیز سمجھ لو کہ نقشبندی جو سلسلہ کہلایا جاتا ہے یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ نقشبندی ابوبکر صدیق سے شروع ہے، اور چشتیہ، سہروردی، قادری یہ سلسلہ مولا علی شیر خدا سے ہے۔ اب سمجھ لو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ پوری امت کا پیر مولا علی شیر خدا ہے، لیکن علی کا پیر صدیق اکبر ہے۔
پیر ہمیشہ پیر دے ہاتھ وچ مرید ہاتھ دیندا ہے. کدی یہ نہیں ہوندا حق میرا ہے تے دن ہو گئے. تمہارے بیٹے کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے, تم سے لاکھوں کروڑوں بلکہ پوری امت کی تربیت ایک سائڈ پر, میرے محمد عربی کی تربیت ایک سائڈ پر. تیرے پیر کا مصلی لاوارث نہیں ہو سکتا تو میرے نبی کا مصلی بھی لاوارث نہیں ہو سکتا. جی فلاں مولوی صاحب شاگرد ہے ڈاڈا زبردست پیر سے مفتی صاحب دا پتر ہے جناب وہی مفتی ہے لیکن ڈاڈا پتر جو ہے کمال کر دیتا ہے جی, بھتریجا ہے کمال کر دیتا ہے جی, مصلی سنبھال گئے. کیوں؟ تیرے پیر شاہ اور گدا کا مصلی لاوارث نہیں, وہ کمال سے چل رہا ہے اور خلافت بھی ٹھیک چل رہی ہے. لیکن جس کو میرے محمد عربی اپنی ذات خود کھڑی کرے اور علی کو کہے, عثمان کو کہے, عمر کو کہے کہ کھڑے ہو جاؤ, ایسے میرے پیچھے کھڑے ہو تو جو کہ پیچھے کھڑے ہو. اے غیبتاں تے حسد تے چوریاں تے گند اے اج لوگاں سے میرے نبی نے تربیت نہیں سکھا. چاہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مشاجرات ہوئے, اختلافات ہوئے, لیکن میں کھلی گال پہ کرنا. لوگ کہتے ہیں جی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سن تو پھونک کیسے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے میرے نبی کی جو گھر والی ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اور یاد رکھ جس ٹائم مولا علی دے سامنے ہم عائشہ ہیں تو عمر علی دی ماں ہے. حق بدست مولا علی حیدر کرار. یہ اہل سنت کا اجماع عقیدہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ٹھہرا ہے ہمیشہ ہمیشہ سے. لیکن یاد رکھ اگلی ہستیاں ہیں وہی ساری اکھاں دی ٹھنڈک ہیں, کیونکہ وہ سب گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے. مثال ہے کوئی پیر تے کوئی شریعت, آپ شریعت تے عمل نہ کرے. پیر دو قسمی ہو سن, یاد رکھیں آج معاشرے میں دو قسمی پیر ہونے. اوے ہے سارے استاد سے فرمائیں دو قسمی پیر آج معاشرے دا, یعنی ایک پیر وہ ہوندا ہے جڑے لوگوں کو رہنمائی کر سکے, حلال و حرام دی تمیز دسا سکے, اللہ نال لو درود شریف نبی نال محبت روا سکے. اور ایک رہنما یعنی پیر وہ ہوندا ہے جڑا چلو لوگوں کو نہیں اپنے جوگا تو ہوندا ہے, اپنی شریعت تے پورا ہوندا ہے, نماز تے بھی پورا ہوندا ہے, تبلیغ دین نہیں لیکن اون دے عمل دے نال معاشرے تے اچھائی پھیلدی ہے. اون جوگا پیر تے بڑھ پائی, لوگا جوگا نہیں تے اپنے جوگا تے بڑھ مائنا. تم پہلے سوچو گے کہ یہ علی کے ہاتھ میں چشتی سلسلہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں, یہ سروردی کی سلسلہ ہے, یہ قادری سلسلہ ہے, یہ تمام سلاسل چشتیہ سروردی اور قادر مولا علی شیر خدا سے شروع ہیں اور نقشبندیہ ابوبکر سے ہے. اب سوچ کرو یہ تمام تر سلاسل جس کے ہاتھ میں ہے نقشبندی کے ہاتھ میں ہے. یہ اجماع عقیدہ. افسوس کا مقام ہے کچھ لوگ آدم جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جی مسلط یا مرضی کو لا گئے, علی دا حق ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں, سنو, کسی طرح سے کہتے نہیں تو دل میں رکھتے ہیں, روحانی اور باطنی باتیں کرتے ہیں, زہری اور باطنی باتیں کرتے ہیں, یہ ان کے لیے جواب ہے کہ یاد رکھیں اگر اج دی پیری مریدی تیری بیعت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے تو جرا نبی دے مصلی تے بہ کے بیعت کرے. اور سنی دل کو کھول, یہ ترتیب ہے, یہ حق مارا نہیں گیا بلکہ حق ادا کیا گیا, حق ادا کیا گیا. جو نبی کی تربیت کا تھا وہ حق ادا کیا گیا. میرے نبی نے ابوبکر کے بارے میں فرمایا ہے, سنو اب علی بھی موجود ہیں, عثمان بھی موجود ہیں, عمر بھی موجود ہیں, صحابہ کرام بھی موجود ہیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں تم سب کا احسان اتار رہا ہوں سوائے صدیق اکبر کے, اس کا احسان روز محشر خود خدا اتارے. عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, عثمان کی حیا میں اس لیے کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے جو فرشتے ہیں وہ بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. اور علی کی تو بات ہی کچھ اور ہے. سرکار نے فرمایا لوگو جیندہ میں مولا ہوں دا علی مولا.
پیر حمیدالدین سیالوی چشتی ہے، سنو جو چشتی کہتے ہیں کہ ہمارا پیر علی ہے، خدا کرے کہ ایسے چشتی پیدا ہوں جیسے پیر حمیدالدین سیالوی۔ آج چشتی ایک ڈھونگ بن چکا ہے، خود چشتی کہتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں وہ روافض کی کرتے ہیں۔ جیڑا صرف اور صرف یہ کچھ سوچے جا نا، یہ سوچے جا کہ جی علی پاک کا حق اور ابوبکر کی خلافت یہ توہین رسالت بھی ہے، توہین صدیق اکبر بھی ہے اور توہین علی بھی ہے۔ میرے مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ توہین رسالت کیسے کہ جس کو میرے نبی اپنی زندگی کے اندر خود کھڑا کر دیں اس پر تبصرہ نہیں ہو سکتا، اور جو تبصرہ کرے وہ نبی کی ذات پر۔ میرے دوسری بات، میرے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمانے آپ فرمائیں جیڑا میکو، مولا علی فرمایا جیڑا میکو ابو بکر اور عمر کو افضل اکسی میں کو 80 کوڑے ہوئے انہاں کو جی چاپڑ انجیے تک تجھ سے دیگال ہے جی چاپڑے۔ مولا علی کا فیصلہ ہے یہ پولیس کے چاپڑ نہیں ہے، 70 کوڑوں کے اوپر جان چلی جاتی تھی، موت واقع ہو جاتی تھی۔ آپ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 70 کوڑوں پر اس کی موت واقع ہو گئی تب بھی اس کو موت کے بعد 10 کوڑے لگیں۔ اتنا سخت پیغام آپ نے فرمایا توہین جس کو نبی مصلی پر کھڑا کرے وہ ہمارے دین کا امام نہیں، وہ ہمارے دنیا کا بھی امام ہے۔ نبی کی آل کو زیادہ، نبی کے اصحاب سے زیادہ تم عشق نہیں کر سکتے، نبی کی ذات سے زیادہ یعنی کوئی بڑی تربیت نہیں دے سکتا۔ سوچ کر جو محبان علی بڑھتے ہیں، میں گزرا رسائی جو محبان علی بنتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے نا کہ نبی کی یہ علی تیری محبت ایک ایسی محبت ہے کہ ایک طبقہ تیری محبت کے اندر جنت میں جانے والا ہے اور ایک طبقہ نفرت کی بات ہے۔ فرمایا ایک طبقہ تیری محبت کے اندر جہنم میں جانے والا ہے، سمجھ لو علی کی کسوٹی کو۔ اپنی مرضی کا عشق نہیں کمانا بلکہ جری شریعت و طریقہ دے تابع عشق کمانا۔ حضرت محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کلہم صحابہ جنت ہے۔ ان کے مشاجرات وہ 1,24,000 تھے، وہ 1,40,000 تھے، وہ 1,14,000 تھے، وہ جتنے بھی ہیں کلہم ہمارا بیان کل ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اور نبی کی یاد میں نے کہہ دیا کل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ، اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ قرآن کی روایت ہم آیت پڑھ کر تمہیں دلیل پیش کر رہا ہوں اہل سنت کا اجماع عقیدہ کہ ہم نبی کی ذات کو اور نبی کی یاد کو انتہائی معتبر مانتے ہیں، لیکن عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ انبیاء کے بعد اگر افضل ترین ہستی بتقاضے بشریت اس زمین پر آئی ہے اس کا نام ابوبکر ہے، فرمایا عمر ہے، عثمان ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جب علی دی محبت کریں نا پھر علی کی اولاد کے نام پر نام کیوں نہیں رکھتے؟ مولا علی پاک دے جو 18 بال ہیں 18 بالاں جو کیا بچوں کا نام ابوبکر نہیں، کیا عمر نہیں، کیا عثمان نہیں؟ تمہاری کتابوں کے اندر ہم ثابت کر کے دے دیں گے کہ ان کی آل کے اندر حتیٰ کہ امام زین العابدین کے بیٹوں کا نام عمر ہے، ابوبکر ہے۔ حضرت علی ثانی تمام کتابیں لکھا سے کہ ان کے بیٹوں کا نام ابوبکر اور عمر ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم ان کے بیٹے کا نام عمر ہے، ثابت کر دیں گے۔ ایک اہل بیت نام ہی رکھ دیں اہل بیت۔ حضرت محترم سنو، امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، کیوں نہیں رکھتے؟ محب اہل بیت یہ ہے کہ جب ان کا کردار جس طرح سے ہے تم کردار کرو۔ امام زین العابدین واقع کربلا معلی کے بعد یعنی کربلا ہونے کے 40 سال کے بعد تک حیات رہے۔ ایک امام زین العابدین واپس آئے اور ایک امام حسن دے صاحبزادے واپس آئے زخمی ہو، انہوں دی اولادی گما، امام حسن کی اولاد اور امام زین العابدین۔ اب دیکھو کہ جب کربلا معلی تم کسی ذاکر سے، کسی مولوی سے یا کسی پیر سے سنتے ہو، پوچھو سے یہ تاریخ، یہ من گھڑت کہانی تو کہاں سے پیش کر رہا ہے؟ اس کی روایت، اس کی مسند بات کر۔ ہاں جو قرآن و حدیث تھوڑا ہے میرے نبی کی یاد کے لیے کوڑی کہانیاں کہیں رسے ہیں
حضرت محترم میرے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل نور علی نور ہے، تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن دا مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر دا نہ ڈیگریڈ کر رہے سو، عمر دا نہ بھولوے سو، عثمان دی حیا بھولوے سو، علی دی شجاعت بھولوے سو. اس لیے یاد رکھو اب 13 رجب گزری، 13 رجب گزری، 1710 کے اندر کتاب موجود ہے مناظرہ کرنے کے لیے، مبارہ کرنے کے لیے. مستند کتاب دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں تھی مولا علی کی ولادت کے حوالے سے. روزر تریوی ہے 1710 عیسوی کے اندر روافض اکٹھے تھے، 4 مہینے مختص ہوئے، اس میں رکھا جائے، اس میں رکھا جائے، اس میں رجب مختص ہوا 13 رجب. حالانکہ 15 رجب امام جعفر صادق کی اصل میں جو آپ کی ولادت ہے وہ آتی، لیکن اپنی مرضی کو جو یہ جو مذہب ہے یہ اپنی مرضی کا ہے. ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، ہم طریقت کو نہیں مانیں گے، ہم سنت کو نہیں مانیں گے. ہم امام زین العابدین کا جو طریق تھا کربلا معلی کے بعد جو 40 سال آپ حیات رہے، آپ کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیا کیا کیا، کس طرح سے خیرات کی، کیا انہوں نے کچھ نکالا، کیا انہوں نے پیٹا، کیا وہ روئے. انہوں نے جو زندگی گزاری وہ کر کے دکھایا، ثابت کر کے دکھائے. کیوں غفلت میں پڑتے ہو؟ جو شریعت کے پابند ہے. امام حسین نے تپتے ہوئے صحرا کے اوپر کربلا معلی کے اندر، تپتے ہوئے صحرا کے اندر نیزے کی نوک پر چڑھ کر لوگوں کو قرآن سکھایا، اور تو قرآن پر یقین نہیں کرتا. تیرے دل میں چور ہے کہ تو کہتا ہے کہ اس کو عمر نے اکٹھا کیا، تو کہتا ہے اس کو عثمان نے اکٹھا کیا. تیرے دل کے اندر چور ہے. پہلے تو یقین کر قرآن پر. اگر قرآن پر یقین رکھے گا تو نبی کے 1,24,000 صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا. اگر نہیں کہے گا تو پھر قرآن کو چھوڑ دے، نبی کے فرمان کو چھوڑ دے. میرے نبی نے نبی کی آل کے بارے میں فرمایا میری آل تمہارے اندر ایسے ہے، موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم اس طرح سے بیان کرتے ہو جو نبی کا فرمان ہوگا. میرے نبی نے فرمایا میری آل تمہارے اندر ایسے موجود ہے جیسے آسمان کے اوپر تارے ہیں. حضور نے فرمایا ایک تارے نے کھوجا، ایک جو رات تھی نہیں ہے، تارے نے دیوے بھی آسمان کھڑا کیا. میرے نبی نے فرمایا میری آل بھی تمہارے کیوں موجود ہے. یعنی یہ آسمان کی بقا جو ہے یہ تاروں سے ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو یہ تارے جھڑ رہے ہیں تو سمجھ لینا آسمان فنا ہو رہا ہے. اسی طرح جس طرح آسمان فنا ہو گیا اور جس دن تمہارے اندر میری آل ختم ہو گئی یہ زمین بھی فنا ہو گئی. حضرت ایمان کل لگا لیکن نبی دی آل اسا اوکو مرینے ہیں جیرے بد عقیدہ نہیں ہوندی. چونکہ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اے نبی ہم نے آپ کے گھر کو ہر نجاست سے، ہر پلیدی سے دور کر دیا ہے اور خوب صاف کر دیا ہے. بات کیویں تھی سکتا ہے کہ اللہ انہاں کو جناب اتنا صاف اور پاک کرے اور وقت اگھاں آکے اگے آخر کیا ابو بکر ہونا ہے منندر خود کو سید کہہ کے نبی کی آل کہہ کے. اس لیے یاد رکھو نبی کی سید یعنی نبی کی آل کو پہچاننا ہو تو اس کے سامنے ابو بکر کا نام لو، اس کے سامنے عمر کا نام لو، اس کے سامنے عثمان کا نام لو، اس کے سامنے طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ کا نام لو. تمہیں پتہ چل جائے گا یہ اصل سید ہے یا بڑا یہ اصل سید کی پہچان ہے. اسادہ کوئی دو رائے نہیں. اور جو یہ سوچ اس سوچ سے چلتا ہے وہ غفلت میں رہتا ہے. کوئی آکے میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھساں تے ہاتھ پت کے پڑھساں. کہانی یہاں سے شروع نہیں ہے، کہانی یہاں سے شروع نہیں ہے کہ تم کہو جی فلاں نمازی پڑھتے ہیں سبات کے پڑھتے ہیں. نہیں، یہ تیری سی باتیں ہیں، یہ ٹنڈی والی نہیں. لیکن تم کھول کے نصیب بجا. یاد رکھ رب دے ہاں کوئی شرک نہ کرے. نماز جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو پڑھو، لیکن جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھو ہر مکاتب فکر اور دل میں خیال انعام یافتوں کا آئے. پہلا انعام یافتہ امت محمدیہ میں تمہارا خیال آئے یا اللہ میں گرستہ ابو بکر دے، یا اللہ میں گرستہ دکھا میں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب انعام یافتہ میں امت محمدیہ میں میرے محمد عربی انبیاء کے بعد کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء. ہر نواز جرے تیرے خیال آوے نا کہ یا اللہ میں خود پیرا شدین دا رستہ منگدا
ابو بکر عمر عثمان و علی دا رستہ منگنا، حسن و حسین دا منگنا، حضرت امیر معاویہ دا منگنا، جناب اشرف مبشرہ دا منگنا، پہلے کلہم میں نے یا اللہ تیری نبی دی تیری آل نبی دی آل اور نبی دی اصحاب دا رستہ منگنا، یا اللہ انہوں دے مشاجرات اپنی جگہ، لیکن جے کو میرے نبی دی تربیت ہے، جے کو میرے نبی دی نسبت ہے، جے میرے نبی دی نظر شفقت ہے، میرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ سنی کیا ہے؟ سنی نبی سے شروع ہوتا ہے، نور کی بات کرتا ہے اور نور کے بعد خدا تک پہنچتا ہے، اور جب خدا کو پہچانتا ہے تو پھر اللہ کے احکام کو سمجھتا ہے، ضروریات دین یعنی اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، حشر کو نہیں دیکھا ایمان لائے، جنت کو نہیں دیکھا ایمان لائے، جہنم کو نہیں دیکھا ایمان لائے، قبر کے مناظر کو نہیں دیکھا ایمان لائے۔ یہ کو ادن ضروریات دین، کیا ادن دین دی جڑی ضرورت، اس تو بعد آوید ہے ضروریات عقائد اہل سنت، یعنی ہر بندہ اپنی سوچ و فکر پہ جیسی۔ ایسا عقائد اہل سنت کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری یہ لازم ہے کہ ہم اس سوچ اس فکر کے ساتھ جیے جیسے داتا الحجویری لکھ کر گئے ہیں، جنہیں تاجدار گھوڑا آپ نے کتابیں مہر منیر یہ تصفیہ بین سنی و شیعہ آپ نے لکھی ہیں، ایسی کتابیں پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب ذوالجلال نے اللہ کے ولیوں کو ولی کیسے بنایا، کہ انہوں نے بتا دیا کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اب نبی کا درجہ کیا ہے، غیر نبی کا درجہ کیا ہے، معصوم کا درجہ کیا ہے، محفوظ کا درجہ کیا ہے۔ جو اس کامل طریقے سے ان سے عشق کرتا ہے رب ذوالجلال اسے اپنا قرب الہی عطا فرما دیتا ہے۔ اکثر دربارات ایسی میں نہیں میاں تیرے مجاور بیٹھے ہونا بھنگ بھگوڑے ایمیں عورتیں لڑیاں بیٹھیاں کتو جناب بیرے بیر تلی بیٹھیاں ڈھاسی تا پترے نہیں ڈھاندا تا نہیں تھی۔ کیا اسلام میں ایسی کوئی چیز سکھائی؟ کیا غلام حسن سواگ اللہ کے ولی بنے اس چیزوں سے بنے؟ انہوں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث سکھائی، اور جو لوگ ایسے مجابر اور ایسے عامل اور ایسے بھوپے جو معاشرے میں پیری فقیری کو بدنام کرتے ہیں، خدا کے لیے ان سے دور ہو جائیے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیجئے، جو آپ کو کم از کم اللہ کی نماز اور محمد عربی سے وفا سکھا دے۔ اور محمد عربی سے وفا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نبی کے آل اور اصحاب کا ہوا، نبی کی آل اور اصحاب کا ہوا، وہی محبت کامل ہے۔ جیڑا اپنا عشق کڈے اور تاریخ دی گال کڈے، آج میں تے کچھ گال نہ سارے میں سنیو، دنیا دے اندر کوئی ہک کتاب، دنیا دے اندر کوئی ہک کتاب ایسی جے دے وچ لکھا ہوئے کہ جس ٹائم صلح امام حسن تھا، اچھا سوچ کر کتنی بدنصیبی دی گال کہ امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار اور بڑے بھائی نے صلح کی تھی کیندرال حضرت امیر معاویہ۔ آج تکلیف اتھا بہ کے مولوی کو تھی دیئے کہ کیوں کی حضرت محترم تم میری کی اولاد ہو یا امام حسن حسین دلیل کی اولاد ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج ہے ہمارا، مستند کتاب اہل سنت و جماعت کی 1200 سال میں کوئی ایک کتاب دکھا دو جو یہ ثابت کر دے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں 17 سال کے اندر مولا علی کو گالی نہیں پڑھائی۔ یہ سارے ملہ نیم روافظ سے کو آپ نہ فقہ دا پتہ ہے، نہ طریقت دا پتہ ہے، نہ خود صحیح مکمل شریعت دا پتہ ہے، صرف مقرر شیر شمشیر اعلی حضرت جی شعلہ بیان، لیکن یہ نہیں پتہ کتاب کے دی پردہ بیٹھے آدھے جی 700 سال پرانی ہے، اور ظالماں قسم مجمع کو کہ یہ رافضی کی کتاب ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ سنی کی کتاب نہیں ہے۔ تو اپنے بابے دی گال میں نے سے پرلے بابے دی میں مثال اپنی دے اندر آنا کہ مثال طور دوتے اگر ایک زمانہ مولوی اشرف علی تھانوی دہے اور نال زمانہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی دہے، ان ترجمے تا او بھی لکھتا بیٹھا ہے، گالی تا او بھی کردا بیٹھا ہے، بس سارے واسے حکیم الامت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔
امام احمد رضا خان بریلوی جنہوں نے ایس چیز کو کنسپٹ دیتا 1400 سال کا اجماعی اور بالخصوص حضرت مجدد رسانی شیخ احمد سرندی فاروقی آپ کے مکتوبات کے مطابق جرا صحیح معنی نہ سکوں اہل سنت کا اجماعی عقیدہ پہنچائے ان کا نام امام احمد رضا بریلوی. آج لوگوں کو بریلوی کھمڑ تکلیف ہے. کیوں؟ بریلوی دا ڈنڈا بڑا سخت ہے. وہ اگر راضی ہے قبول کون خرچی ہے تاں ہی قبول. ہمیں وہ چاہیے جو نبی کی ذات کی وجہ سے ابو بکر سے محبت کرے. اور سوچ کرے بڑی کڑی رہے سب سمجھ گئے رہے سنی نے کب کیسے محبت کرنی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. سنی نے اس طرح سے محبت کرنی ہے کہ جب وہ ابو بکر کا خیال ذہن میں لائے پہلے نام محمد کا لائے. یعنی پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محبت اپنے دل کے اندر لائے. یعنی ایک وقت کے اندر دو محبتوں کا ہونا لازم ہے. چاہے وہ حسن سے ہو, چاہے وہ حسین سے ہو, وہ بکر سے ہو, عمر سے ہو, عثمان سے ہو, علی سے ہو, عشرہ مبشرہ سے ہو, یا اہل بیت سے ہو, یا ازواج رسول سے ہو, یا نبی کے کلہم اصحاب سے ہو, غوث سے ہو, کتب سے ہو, ابدال سے ہو, اوتاد سے ہو, بزرگان دین سے ہو. اسی ایک محبت کے اندر محمد رسول کا عنصر ہونا لازم ہے. ہم نے اگر ابو بکر سے محبت کی ہے وجہ نام محمد ہے. اگر ہم نے عمر سے محبت کی ہے اس کی وجہ نام محمد ہے. ہم نے عثمان سے محبت کی ہے اس کی وجہ نام محمد ہے. ہم نے علی سے محبت کی ہے اس کی وجہ نام محمد ہے. ہم نے حسن و حسین سے محبت کی ہے اس کی وجہ نام محمد ہے. ہم نے ازواج مطہرات سے محبت کی ہے اس کی وجہ نام محمد ہے. کلہم صحابہ سے, غوث سے, کتب سے, ابدال سے, اوتاد سے, سب سے ہم نے محبت کی ہے اس کی وجہ نام محمد ہے. یہ سنی دا عقیدہ سنی دا عقیدہ ہے. اور جس ٹائم ابو بکر صدیق دی یاد آندی ہے وہ پہلے نبی تھے. پیر حمید الدین سیالوی بساخی گال پہ کرے نا یہ سارے وسے مہرے جے پیر خدا انہوں نے قبر دوتے کروڑ ہاں رحمت دا رسول فرمائے. جو نہ ساری نسلہ دے عقیدے کیونکہ میڈیا تو دور ہے. آپ نے بھی سال 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا اور وہ ہمارے لیے ہمارے ایمان بچانے کے لیے کافی ہے کہ چشتی اگر دیکھنا ہو تو پھر چشتی ایسے ہوتے ہیں. اور وہ چشتی حمید الدین سیالوی وہ کون شیخ کامل جو تاجدار گورڈا کا مرشد خانہ ہے. مرشد خانہ ہے جناب تاجدار گورڈا کا پیر کیا فرمیدہ بیٹھے ایک جلسے دے گئے اور جناب لگ گئی محفل کیونکہ چشتیہ میں قوالی موجود ہے. قوالی لگی اور کیا الفاظ تھے اس نے پڑھے تمام. یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے پڑھا تمام مست کلندر اہلیدہ پہلا نمبر. جب یہ بات کی آپ نے اسی لفظ کے اوپر فرمایا اوے رکو مانجوئے سردیاں ہیں لکار پاتی بیٹھے. آپ نے مائک کی دعوت فرمایا مائک میں کرے ہو. آپ نے فرمایا میاں میں چشتی ہاں میرا پیر بھی علی ہے. لیکن آپ نے فرمایا جیڑی گال ایک کرتا بیٹھا ہے میں بڑھڑا بندہ ہم بیمار ہم تو ہمیں کوئی سرار تے کھل کے آئے ہوئے لیکن وقت تو سب بلویں دے کے کو پائے ہوئے میں کوئی نہیں پتا. آپ نے فرمایا میں چشتی ہاں میرا مرشد پیر ہے پیر بھی علی ہے. لیکن یاد رکھ یہ جڑی گل کرتا بیٹھا ہے یہ ساڑھا مذہب نہیں ساڑھا مذہب ہو رہے. آج چشتی لگتا ہے ایسا غیرت مند اور جرت مند جو سنی کا کیف بتلا سکے کہ سنی کیا سوچتا ہے کس طرح سے زندگی گزارتا ہے. آپ نے فرمایا میں بڑھڑا بندہ ہوں تو ہمیں کو اوکھا کیتا ہے لیکن جرے ہم قوالی شروع کی تھی میں کو نہیں پتا اتھا گال مسلک نہیں آیا بلکہ آپ نے فرمایا یہ کسی اور دا مذہب ہے ساڑھا مذہب نہیں. آپ نے فرمایا ساڑھا مذہب ہے کہ صدیق دا پہلا نمبر. آپ نے فرمایا میں مرشد بھی علی میرا سلسلہ بھی علی نہ رلد میں چشتی ہاں لیکن یہ یاد رکھ کسی اور دا مذہب ہے ساڑھا مذہب ہے کہ صدیق دا پہلا نمبر ہے کہ مولاوی شیر خدا حیدر کرار دا ایسے خلافت چوتھا نمبر ہے. کوئی کسی کا حق نہیں مان سکتا. آپ نے فرمایا لوگوں خلل نہ پاتا کرو اے جے لوگ ذہنوں خلل پیدا کر رہے ہیں سوچ کرو. آپ نے فرمایا اللہ نے علی کو ڈاڑھی شان عطا فرمائی ہے. علی کہتے رہو علی کہتے رہو پورا سال کہتے رہو یا علی مدد پکارتے رہو نعرہ حیدری پورا سال پکارو لیکن جس سے غیر پکارے اس وقت چھوڑ. کسی غیر کو تقویت مت دو
اگر کالا رنگ کسی کے ساتھ محرم کے ساتھ جٹ گیا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ ہر محفل کے اندر ابوبکر کو برا کہا جائے گا، عمر کو برا کہا جائے گا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس محفل سے کنارہ کشی کرو، کہ رب کا قرآن کہتا ہے جس مشابہت میں تم جیو گے تمہیں اسی مشابہت